بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو پوری کتابیں کئی جلدوں پر مشتمل جو ہے آپ کے فضائل میں کتابیں موجود ہیں، اور حدیث کی کتابیں کھول کر کے دیکھیں باقاعدگی سے مناقب ابی بکر موجود ہیں، مناقب صحابہ میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، مناقب ابی بکر میں ہے، اور دیگر جو ہے متعدد مقامات ہیں جہاں ان ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، چاہے غزوات کے سلسلے ہوں، روزہ ہو، اسی طرح جو ہے حج بیت اللہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان کی وجہ سے صحابہ بھی حضرت ابو بکر سے محبت جو ہے کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند ایک حدیث اور آخر میں ان کا تذکرہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و حبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے افضل ہیں، اور ہمارے جو ہے ہم میں سے زیادہ جو ہے محبوب ہیں کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ ابو بکر سے محبت کیا کرتے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث جو ہے موجود ہے، حدیث کا نمبر جو ہے 3670 ہے۔ فرمایا اے ابو بکر، تم جس طرح میرے غار کے اندر ساتھی تھے، میرے ساتھ رہے ہجرت کے موقع پر، تو فرمایا اسی طرح حوض کوثر پر جب میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا اس وقت بھی تم جو ہے میرے ساتھی ہوگے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره۔ فرمایا کہ جس جماعت میں، جس گروہ میں ابو بکر موجود ہو تو ابو بکر ہی مصلی رسول پر کھڑا ہوگا، اور کوئی بھی امام نہیں بنے گا، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ خالد بن ولید، نہ سلمان فارسی، اور نہ دیگر صحابہ۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کی گھڑی آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، جو ہے ذوالحجہ کے مہینے میں، جب آپ جو ہے محرم کے مہینے میں جب آپ بیمار ہوتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں جب آپ بیمار ہوتے ہیں، تو آپ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے کہو امامت کرائیں، نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ وہ تو کمزور دل ہیں اور رونے لگ جائیں گے، یہ آپ کے مسئلے پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ عمر سے کہیں کیونکہ وہ بہادر ہیں، وہ کمزور دل نہیں ہے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا تم ایسی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کی عورتیں تھیں، جس طرح وہ باتیں کیا کرتی تم بھی اسی طرح باتیں کرتی ہو۔ فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے۔ اور پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر جو ہے 4652 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آتانا جبریل فیاخذ بیدی فارانی باب الجنت الذی یدخل منہ امتی۔ جبریل امین میرے پاس ابھی ہیں، میرے ہاتھ پکڑ کر کے جنت کے دروازے پر لے گئے ہیں، اور وہ دروازہ بتایا جہاں سے میری امت جو ہے جنت میں داخل ہوگی۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی قد کنت معک حتی انظر الیہ۔ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ من امتی۔ فرمایا ابو بکر، اما انک ابو بکر، اے ابو بکر تم پہلے شخص ہوگے میری امت میں سے جو جنت میں داخل ہوگے، سب سے پہلے جو ہے تم جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگے۔ واضح ہے، یہ حدیث بھی جو ہے اس بات کو واضح کرتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کی گھڑی آتی ہے تو جب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے دنیا میں رہنے کا یا آخرت کو پسند کرنے کا، تو ابو بکر جو ہے رونے لگ جاتے ہیں، صحابہ حیران ہوتے ہیں بھی یہ کیا بات ہوئی۔
تو گویا کہ ابو بکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے رخصت ہونے کو ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، صحابہ پریشان ہے، ابو بکر جیسے جلیل القدر صاحب، عمر جیسے، غلطی ہوگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی جو بڑے طاقتور اور سخت آدمی جو ہے، وہ بھی جو ہے گھر سے تلوار اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اس وقت جو ہے ابو بکر تشریف لاتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہما محمد اللہ رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ نے آپ کو جو ہے اب آخرت کے لیے بلا لیا ہے، موت کے لیے بلا لیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت جو ہے ہمیں اس آیت کا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے تصور میں نہیں تھا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا، اور پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں فتح مکہ کے بعد لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جیسا کہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ جب اسلام کو فتح ملے گی، اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی، تو اے حبیب آپ دیکھیں گے لوگ جو ہے تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جتنی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، پھر لوگ جو ہے ارتداد کی طرف، کفر کی طرف جو لوٹ رہے تھے۔ کوئی نماز کو مانتا تھا، زکوٰۃ کا منکر تھا، کوئی کسی چیز کا، پھر جو ہے فتنہ، جو نبوت کا فتنہ جو ہے شروع ہو گیا، کذاب دجال جو ہے اکٹھے ہو گئے، مسلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور دیگر۔ تو اس وقت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی عظیمت اور طاقت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا خبردار، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ایک رسی بھی دیا کرتا تھا بطور زکوٰۃ کے، تو میں اس سے زکوٰۃ وصول کروں گا، ورنہ اس کے خلاف جو ہے جہاد کروں گا۔ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، نماز کو مانتا ہے لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور پھر آپ نے جو ہے جو لوگ کفر کی طرف لوٹ تھے تو ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اور پھر مسلمانوں کو جو ہے استقامت دی، طاقت دی، انہیں جوڑ کر کے رکھا، اور وقتی طور پر جتنے بھی فتنے تھے ان فتنوں کا جو ہے سد باب کر دیا۔ اگرچہ آپ کے وقت جو ہے خلافت کا آپ کو خلیفہ چنا گیا، اور واضح وہی حال تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ امامت کیا کرتے تھے، آپ کے ہی نائب تھے، تو آپ کا نائب بننا جو ہے واضح دلیل تھی کہ آپ کے بعد آپ نہیں خلیفہ بننا، اور کون بن سکتا ہے؟ تو آپ خلیفہ بنے، لیکن آپ کا خلافت کا عرصہ جو ہے زیادہ عرصہ نہ رہا، تقریباً جو ہے کوئی 2.5 سال جو ہے بن جاتے ہیں، یعنی جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے اور 13 ہجری ہے، 2 سال اور چند ماہ جو ہے بنتے ہیں، چند دن بنتے ہیں، آپ کا جو ہے پھر وصال ہوتا ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور آپ کی قبر انور کہاں بنتی ہے؟ جہاں روضہ رسول ہے، جہاں کئی ہزار 70,000 فرشتے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہو کر کے درود و سلام کے نذران پیش کرتے ہیں۔ ایک بار جس کی باری آ جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی، اور روزانہ اتنی فرشتے، اور امت کا ہر فرد جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذران پیش کرتا ہے، تو ابو بکر بھی جو آپ کے خادم خاص ہیں، پھر عمر بھی ہیں، ان دونوں پر بھی سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ والسلام یا السلام علیکہ یا ابا بکر یا عمر۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، زندگی میں بھی ان کے اور رفیق تھے، ساتھی تھے ان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ دونوں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور صحابہ سے فرما دیا میرے صحابہ اسی طرح تینوں جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جب اپنی مزارات سے اٹھیں گے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آگے آگے ہوں گے، اور دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، سیدھا جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ بڑے اعزاز کے مالک ہیں اللہ تعالی، ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔